ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ حقوق مصطفیٰ، اولاد کی قرابت داری کی، محبت مودت کے تعلق سے وہ ہستی کہ جس نے ہمیں حق سے روشناس کرایا، وہ ہستی جو ہمیں تباہی کے گھڑے سے نکال لائی، اللہ کا راستہ دکھایا، اپنی زندگی کا مقصد بتایا، وہ کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے۔ میری قرابت دارو، تو کیا یہ اولاد سے محبت یہ حکم کی تعمیل نہیں ہے؟ بلا شبہ میں اس پر آنے سے پہلے جہاں گفتگو چلی گئی تھی، جی میرا دل چاہتا ہے میں سیدی اعلیٰ حضرت کے 2 شعر اور پڑھوں۔ بسم اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ بلکہ حسنین کریمین کی شان میں، اور قلم توڑ دیا اعلیٰ حضرت نے۔ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ایک سینہ تک مشابہ، ہاں، ایک وہاں سے پاؤں تک، واہ، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، کیا اور صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے ہے عیاں، صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے ہے عیاں، خط توام میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ صحابہ کرام، اب آپ شاعر سمجھے کیا بات، سبحان اللہ، کتنا وزن ہے اور اس کے اندر کتنی معنویت ہے۔ تو صحابہ کرام، مودت ہی مودت ہے، مودت ہی مودت، غلامی ہی غلامی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آقا کی یاد ستاتی تھی، دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر کے ان میں تصویر محمد دیکھا کرتے تھے، آقا کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جی بے شک، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام لیا ہے تو وہ بات یاد کیجئے جب یہی شہزادے امام حسن پاک جو ہیں وہ مصطفیٰ کے کندھوں پر ہیں، حضور عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا کائنات کے کندھوں پہ ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا تھا بے ابی انت شبیہم بن نبی، ہاں جی، بی ابی شبیہ بن نبی لاب علی، کہا کہ او شہزادے آپ تو اپنے بابا کی نہیں اپنے نانا کی شبیہ نظر آتے ہیں۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی بات کیا کریں گے، سب کچھ انہی کے سبب سے ہے، انہی کا ہے، انہی کے لیے ہے۔ بہرحال اہل محبت، اہل علم نے، اہل ذوق نے چند چیزیں لکھی ہیں جن میں ایک وہ بھی ہے، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانا، پھر آپ کی اطاعت کرنا، پھر آپ کی تعظیم و توقیر بجا لانا، آپ سے محبت کرنا اور آپ کا دفاع کرنا، آپ کی مدد و نصرت کرنا، اور آپ کو محبت، حب اور بغض کا معیار بنا لینا، بے شک، آپ کی وجہ سے محبت کرنا، آپ کی وجہ سے بغض رکھنا، اور پھر آپ کی تمام نسبتوں سے پیار کرنا، آپ کی وجہ سے آپ کی اہل بیت سے مودت کرنا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، حضور کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ جہاں تک حضور کی آل سے، حضور کی اولاد سے، اسپیشلی 5 تن پاک سے محبت اور مودت کا تعلق ہے، تو وہ جو آپ نے آیا کریمہ پڑھی تھی اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو اٹیچ کر لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہی من نعمہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں تمام نعمتیں دینے والا ہے، مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں تمہارے رازق کا محبوب ہوں، اور میری آل سے، میری اولاد سے، میری اطرت سے اس لیے محبت کرو کہ مجھے ان سے محبت ہے، وہ میرے محبوب ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا I think, I wish, I will, I want، ہماری حیثیت کیا ہے،
مصطفیٰ کی نسبت سے ان سے پیار ہے، اس لیے وہاں تو سر تسلیم خم کر. بالکل صحیح. اچھا یہ جو کب فرمایا گیا کہ اجر رسالت جو معاوضہ میں طلب نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری قرابت داروں سے محبت، یہ بھی تو امت کے ہی حق میں ہے نا. بلا شبہ. اس کا بھلا بھی تو امت کے لیے ہی ہے. یہ بھی سرکار اپنے لیے نہیں چاہ رہے بے شک. ہیں، امت کے بھلے کے لیے چاہ اور رہے ہیں. یہ اہل قرابت ہیں، یاد رہے یہ جملہ. یہ لوگ بھول جاتے ہیں. یہاں بھی میں کو، ذاتیات کو، انا کو، مجھے یہ زیادہ، مجھے وہ زیادہ. یہاں یو ہیو نو چوائس. یہ ایمان کا معاملہ ہے. اس میں آپ کو اختیار نہیں دیا ہوا کہ آپ جس کو چاہے چن لیں زیادہ. یہ بات نو. ٹھیک. یہ ہے سب سے نازک بات. امام حسن کی جو میں بات کر رہا ہوں اس لیے حتی یکون ہوا تبا لما جئت بہ. لا یہ نص ہے، نص ہے. میں اپنی طرف سے میری کیا مجال کہ میں کچھ کہوں. جی جی. یہ ادھر سے فرما. حتیٰ کہ جو مفتی صاحب نے ترمذی شریف کی حدیث پڑھی ہے، اس پہ بھی لوگ دھیان نہیں کرتے. احب اہل بیتی لحبی. ہاں یہ ہے. مرکز محبت میں ہوں، بے شک. جڑ میں ہوں، یہ شاخیں ہیں. بے شک. شاخوں سے پینگے نہیں بڑھاتے رہنا، جڑ کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ شاخ بھی ریجیکٹ کر دے گی. ہاں، اور کیونکہ وہ شاخ تو سے جڑے بھی ہوئے ہیں. محبت. ہاں، وہ جڑے ہوئے ہیں جڑ سے تو شاخ ہیں. ہاں ہاں بہت یہ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے حدیث بنیاد پاک ہے، پڑھی بنیاد ہے ہے. اس کو بالکل آپ نے اگنور نہیں. یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق مصطفیٰ کی. کون نواسا ہے اس کے نانا کے اور حقوق قبلہ کی؟ ایک جملہ کوئی وائلیشن کرے صحابہ کے بارے میں بھی یہی کہا، بلا شبہ. صحابہ سے بھی پیار. میری وجہ سے فبحبی من احبہم احبہم ومن ابغضہم بلا فببغضی شبہ. ابغضہم. بلا شبہ. ٹھیک. اہل بیتوں سے آبا ہوں، حتیٰ کہ رب کائنات ہو. ہمارے امام نے تو کہا، امام ربانی مجدد الفسانی نے اور اوپر صدیق اکبر نے، کہتے من خدا عز و جل رب را یہاں دوست دارم کے رب محمد اس. اور رب کا اپنا پروگرام بھی یہی ہے، کل هو اللہ احد. احد. آپ کہہ خوب سے کہہ رہے. یہاں میں اس لیے جو حدیث پہ پہلے الفاظ ہے نا، وہ ہے اللہ سے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق میری نظر میں تسلیم صابری صاحب یہ ہے کہ ان کے رب سے ٹوٹ کے محبت کی جائے. ٹھیک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بے شک. ایمان والے ہیں نا ٹھیک ہے. اللہ. اور یہ آقا کریم علیہ السلام کو اتنا پسند ہے کہ صحابی اسود بن سری رضی اللہ عنہ شاعر تھے، کہا حضور مفتی صاحب دیکھیے ذوق کیا ہے اور ہم کدھر گھومے پھر رہے ہیں. عرض کی حضور حمد بھی ہے اور نعت بھی، پہلے کیا پیش کروں؟ فرمایا میرے رب کی حمد پیش کر. تو حضور کی محبت بتائے گی کہ تمہارا تعلق باللہ کیا ہے. واہ. کبھی دل کیا حمد سننے کو؟ اللہ اللہ. ہاں. ہوئے ہوئے ہوئے، بڑی بات. آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے پیمانے تو چیک کرو پہلے کیا ہے. واہ واہ واہ. اچھا میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہماری، بلکہ پہلے نعت لے لیں ہم، پھر اس کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. قبلہ ساجد علی چشتی صاحب منقبت پڑھوں یہ بسم اللہ جیسے نعت پڑھ لیں. آج نعت منقبت ہے اور منقبت نعت ہے. بسم اللہ. ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن. ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن. رہے گی سایہ فگنتا ابد ردائے حسن. رہے گی سایہ فگنتا ابد ردائے حسن. وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبط نبی. میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب. نصیر فضل خدا سے ہوں میں
گدائے حسن نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن ازل سے میرے مقدر میں ہے ولائے حسن. واہ واہ. جو آپ منقبت یہی منقبت پڑھنا چاہ رہے تھے؟ جی. اچھا ناظرین کرام، جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے، میں جو اب اس امت نے آقا کا فرمان مانا؟ اس امت نے تو ابھی 50-60 سال گزرے ہیں، انہی شہزادوں کو قتل، اس شہزادے کو قتل کیا، امام حسین کو نہیں کیا نا؟ اللہ. اچھا، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ سوال چھوڑ کے بریک کے بعد آنا چاہ رہے ہیں. جی دیکھیے چند جملوں میں، تاکہ پھر اس کے بعد بریک پر سے آ کے ہم اس پہ دیکھیے، اگر ایک طرف یہ جفا ہے تو دوسری طرف حضور کی حال سے وفا کی بھی بڑی داستانیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جو امت کی میجورٹی ہے، ظاہر بات ہے وہ آج بھی اچھا، میں یوں سوال کو کر لیتا ہوں کہ سرکار کے اس فرمان کی حکمت کیا تھی کہ میری قرابت دار سے محبت رکھنا، مودت رکھنا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو فرمایا ان سے جڑے رہنا، ان سے وابستہ رہنا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مطلب یہی تھا کہ کبھی ان کے حق کو اگنور نہ کر دینا، کبھی ان سے دور نہ ہو جانا، میری اس قرابت کو اور میرے اس تعلق کو کبھی بھول نہ جانا. اور وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس پر دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے کہ جتنی بڑی وہ بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے اور محرومی کی بات ہے، اس پر تو کوئی بھی صاحب ایمان دوسری رائے رکھ. صاحب اس میں میں کروں ایک جملہ کہ حق و باطل کا بھی تو کوئی معیار بننا تھا نا. جی اصل بات یا ان سے کام لیا جانا تھا. یہی الاشیاء تعرف بازدادها، بے شک اولاد، وہ سرکار کی اولاد ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں، میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یقیناً ایک طرف محبت کرنے والے بھی ہیں، ان کی بھی مثالیں ہیں. ایک طرف امام حسین کو قتل، ان کے خاندان کو قتل کیا گیا. ناظرین کرام، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کی جو سیرت ہے، ہمیں یا تو بچپن کے کچھ واقعات ملتے ہیں یا آخری حیات مبارکہ کا حصہ وہ کچھ ملتا ہے، بیچ میں ہمیں کوئی حالات نہیں ملتے ہیں. اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا. ناظرین کرام، خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو میں رہنمائی چاہوں گا علماء کرام سے. جو میں سوال چھوڑ کر گیا تھا، کیا وجہ ہے کہ اس عہد کی سیرت ہمیں نہیں ملتی ہے؟ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہم اپنی دلچسپی کی چیزیں پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. موجود ہے کتابوں کے اندر، مطولات میں آپ کی سیرت پاک موجود ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم وہ بات کرتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ داد ملے، زیادہ واہ ملے، ہم زیادہ فوکس ہمارا واعظین پر یا اس طرح کے لوگوں پر ہے، تو جو واقعات کو لے لیتے ہیں، تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ ہم نہیں پڑھتے. حسنین کریمین کی حیات پاک کے وہ سیرت موجود ہے، سیرت کا وہ دور جس میں آپ جہاد کرتے رہے، جس میں آپ درس و تدریس کرتے رہے. جی ہاں، وہ چیزیں موجود ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دور میں ان دونوں ہستیوں سے کس طرح پیار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے واقعات موجود ہیں. بدقسمتی سے اعلیٰ حضرت نے جس طرح فرمایا بھی بار بار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو قیامت تک آنے والے جتنی اولاد رسول ہے ان سب کا ادب احترام اسی طرح ہم پر لازم ہے. بے شک. دیکھیے جی، بنیاد اتنے سادات کرام ہیں، بالکل تمام سادات کرام کا ادب اتنا ہے. اور ذرا میں دیکھیے ان کے بانیان کون ہیں، ذرا اس طرف دیکھا کریں. یہ بنیادیں رکھنے والے کون ہیں؟ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، ادب اہل، سب سے پہلے کس نے کیا بلا؟ صحابہ مجھے کرام. نہیں، صحابہ میں
صحابہ جسے فالو کرتے تھے اس نے جب کر دیا، بنیاد رکھ دی، ہر صحابی نے اسے اپنا دین و ایمان عقیدہ بنا دیا، وہ ہیں صدیق اکبر۔ بے شک بے شک۔ صحیح بخاری ہے، ارکبوا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر فرما رہے ہیں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، واہ واہ واہ، لحاظ کرو، حیا کرو اہل بیت محمد کا، آل محمد کا۔ صدیق اکبر قولن بھی، فعلن بھی، عملن بھی، جس رنگ میں مرضی آ جائیں۔ پھر فاروق اعظم کو دیکھ لیں، جب وظیفے لگ رہے ہیں بدریوں کے برابر، حالانکہ چھوٹے تھے۔ یہ حقوق کو عملاً نافذ کرنا ہے سرکاری سطح پر، تسلیم صاحب۔ اور یہ فاروقی اور صدیقی فیض ہماری سلطنتوں میں اسلامی میں رہا، سلطنت عثمانیہ اور اس سے اوپر سادات کے لیے لباس تک مخصوص کر دیے، امام مخصوص کر حضرت امیر معاویہ کے دور میں جو وظائف تھے حسنین کریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا ہم لوگ تو جو ہے نا اپنے ائمہ اہل بیت کے نام تک سے واقف نہیں ہیں، قبلہ کیا گئے؟ کیوں نہیں؟ اسی لیے واقف نہیں ہے نا۔ اکثر لوگ نہیں واقف۔ اس کی وجہ یہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پک اینڈ چوز ہو گئے حضرت، جو گفتگو کر رہے تھے ہم تو۔ قصور کس کا ہے؟ قصور اس لیے ہے کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ اگر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو سنی امام حسن کا ذکر کب کرتے ہیں؟ نہیں تو حضرت امام حسن کا ذکر یہی ہے، امام حسن مجتبی کا ذکر اتنا کیوں نہیں کرتے جتنا امام علی مقام کا ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل کم کیا جاتا ہے، کیونکہ باقی تو یہ ہے ریزن ڈھونڈیے، یہ ذکر کیا۔ مفتی صاحب اس کی ریزن ڈھونڈیے کہ آپ نہ امام حسین کو خود مان رہے ہیں نہ امام حسن کو، کسی کے بہاف پہ مان رہے ہیں یار۔ حتیٰ کہ آپ کے واعظین اور خطباء بھی بچپن سے ہم نے سنا اتنی تقریر محرم میں کر دی جتنی کسی سے سنی ہوئی تھی۔ حضرت کتاب آپ ڈھونڈ رہے ہیں سیرت، یار محرم نہیں 10 دن پورے ابھی بیان ہوئے، میں آج نام لوں، فرض و واجب ہے ہم سب پہ، امام حسن مصنع، سیدنا امام حسن مصنع بن حسن مجتبی بن علی المرتضی۔ بے شک، کون جانتا ہے ان کو؟ واہ، یہ مدینہ طیبہ سے 300 کلومیٹر قبرستان میں آپ کا مزار پاک ہے، اوپن ہے، پتہ ہے یہ مزار ہے، بورڈ بھی لگا، الحمدللہ میں نے حاضری پیش کی ہے۔ آپ ذرا جائیں تو آپ کو پتہ لگے۔ صحابہ کرام جس طرح ادب کیا کرتے، محبت کیا کرتے، مودت کر کے صحابہ نے دکھائی ہے، اس حوالے سے یہ مفتی صاحب ایک بات میں پوری نہیں ہوئی، تسلیم صاحب۔ جی، کربلا میں جو اہل بیت میں سے ایک زندہ غازی زخمی بچا، ایک تنہا، وہ حضرت حسن مصنع ہیں۔ واہ واہ، ان کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ یہ داماد ہیں امام حسین کے، بیٹے ہیں امام حسن کے، ہم نے بتایا بہنوئی ہیں امام زین العابدین کے، امام حدیث ہیں، ہم نے بتانے اور والوں، غوث پاک کے جد ہیں۔ ہم نے بتانے والوں نے بتایا نہیں نا، ہم نے بتانے والوں نے بتایا نہیں۔ میں بتانے والوں نے بھی بتایا، میں اعلیٰ حضرت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، کوئی اعلیٰ حضرت کو ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا ہمارے مفاد کا ہوتا ہے۔ جی، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں تو صحیح، انہوں نے سرکار کی اہل بیت پر اور ائمہ اہل بیت پر جتنا لکھ دیا ہے، اللہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب آپ ایک مثال دیتا ہوں، یہ ابھی آپ نے سوال کیا نا کہ جی حضور کا جو آل اور اولاد میں سے سید زادے قیامت تک آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا جو جس کلام کے اشعار میں آپ کو سنا رہا تھا، اس کے اینڈ پہ پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ جی، وہ شروع یہاں سے کیا، پارہائے صحف گن چاہے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا پہلے بالعموم ذکر کیا، پھر نومینیشن کے ساتھ سیدہ پاک کا، امام حسن پاک کا، امام حسین پاک کا، امام زین العابدین پاک کا، یہ چاروں کا بائی نیم ذکر کرنے کے بعد اینڈ پتہ ہے کہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب قیامت تک حضور کی آل آئے گی، اولاد آئے گی، تو احمد رضا آنے والوں کو بھی سیلوٹ کرتا جا۔ امام زین العابدین کے بعد آپ نے کلام یہاں ختم کیا، کہا اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، واہ واہ واہ، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، یعنی جتنے سادات ہیں، جتنے آئیں گے، جتنے سید آئیں گے، جی جی، جتنے امام زین العابدین کے بعد یوں عموم کلام میں دیا، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی والا سیادت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا شرافت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، کیا کہنے۔ جو گفتگو آج ہم آپ کی سن رہے ہیں یہ تو ایک کمال ہے ماشاءاللہ۔ ہم کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اچھا نہیں آپ کر سکتے ہیں، چند جملوں میں بتا دیجئے کہ قصور کہاں رہ گیا۔ ہاں، قصور رہ گیا چند جملوں آپ جیسا شخص بتا سکتے ہیں۔ میں عرض کروں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے، آپ طلب لائیں گے تو رسد آئے گی،
ہر بندہ جو منبر پہ بیٹھتا ہے وہ آپ کی طلب دیکھتا ہے. یہ کائناتی یونیورسل رول ہے, اصول ہے, کس کی طلب؟ پرنسپل ہے. کس کی طلب؟ یار ایمان کی, مسلمان کی. کسی کو کبھی خیال نہیں آیا میں نماز میں جو درود پڑھتا ہوں میں ذرا جان لوں اس کو؟ واہ 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 واہ, کیا بات. اللہ نے تو نہیں کہا تھا آل پہ, اللہ نے قرآن میں نہیں کہا میرے نبی کی آل پہ درود بھیجو. اللہ نے کہا صلو علیہ وسلم تسلیما, سیدھا کہا بس. صاحب درود نے ایڈ کیا ہے, شامل کیا ہے خود. کہ دم کٹا درود نہ پڑھو. صحابہ آئے نا, کیفا نصلی, کیسے درود پڑھنا ہے حضور نماز میں؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. تو تمہیں خیال نہیں آیا کہ محمد جو ایڈ کر رہے ہیں آل کو, میں ذرا ان کے نام ہی, چلو پوری تفصیل نہ جانوں, واہ واہ واہ, میں ذرا ان کے نام ہی پوچھ لوں. مولوی صاحب سے پوچھو, فاسالو اہل ذکر, جو مفتی محقق علامہ القابات ہی ختم نہیں ہوتے, انہیں تھوڑی زحمت دو یار, پیسے دیتے ہو تم ان کو. تو ایمان کے لیے پوچھ لیں. تو جب دیکھیں, آپ ہی پوچھیں گے. میرا تجربہ ہے تسلیم صاحب, یہ تجربہ ہے میرا. میں نے پبلک سے کہا, لوگوں سے کہا کہ اس نعت خان کو کہو کہ آج ہمیں اعلیٰ حضرت کی نعت, پیسے تو میں نے دونوں صورتوں میں دینے. جب لوگوں نے کہا اس نے پڑھی. آپ کہیے, آپ پوچھیں گے, کہے عوام کہے, آپ پہ مجھے اعتبار ہے, آپ پوچھیں گے نا, آپ پوچھیں گے نا, آپ پوچھیں گے, مجھے آپ پہ اعتبار ہے, آپ پوچھیں. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے, ہم کیوں نہ پوچھیں. کلام شامل کریں جی, بسم اللہ. واہ جی کچھ اس طرح فنا ہے تیری ذات ذات میں, ذات ذات میں. کچھ اس طرح فنا ہے تیری ذات ذات میں, اللہ بولتا ہے تیری بات بات میں, بات بات میں. ہو اللہ بولتا ہے تیری بات بات میں, بات بات میں. ناداں بھلا وہ ہم سے بشر کس طرح ہوئے, جب فرق آنکھ آنکھ میں ہے, ہاتھ ہاتھ میں, ہاتھ ہاتھ میں. اور لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ, لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ. معراج میں وہ آئے گئے رات رات میں, رات رات میں. میرا لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ, لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ. معراج میں وہ آئے گئے رات رات میں, رات رات میں. یوں تو اویس دور تھے اور بوجیل تھا قریب, ہے فرق دور دور میں اور پاس پاس میں, پاس پاس میں.
ساجد خدا کے ہاتھ سے نسبت محال ہے، ساجد خدا کے ہاتھ سے نسبت محال ہے، جب تک نہ دیں کسی کے کوئی ہاتھ ہاتھ میں، ہاتھ ہاتھ میں، اللہ بولتا ہے تیری بات بات میں، بات بات میں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، اب وقت رخصت کا ہے اور آج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے وسیلے سے جو حق مصطفیٰ ہے، ان کی اولاد سے، ان کے اہل بیت، ان کے قرابت داروں سے مودت کرنا، اس تعلق سے ذکر ہوا۔ ویسے تو امت پر کیا کیا حقوق ہیں، لیکن خاص آج حضرت امام حسن کا صدقہ، ان کی ولادت کا کہ فیضان سے ہم نے یہ ڈسکس کیا، قبلہ پیغام آپ اسی تعلق آپ ذکر فرما رہے تھے نا کہ ہمیں ائمہ اہل بیت کے نام یاد نہیں ہیں، جن کو نہیں یاد ان کی تو محرومی ہے اور شومی قسمت ہے، یاد ہونے چاہیے، یاد ہونے چاہیے، لیکن ہمارے بزرگوں نے تو اپنی اصول و فروع میں حضور کی آل کے ناموں کو ایسا پرویا ہے کہ نسلوں کو یاد کروا دیا۔ واہ واہ واہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو آپ کا نام ہے احمد رضا، اور بھائی کا نام ہے حسن رضا، ایک بیٹے کا نام ہے مصطفیٰ رضا، دوسرے کا نام ہے حامد رضا۔ یہ کن کے نام پر ہے؟ امام علی رضا کے نام پر۔ والد ماجد کا نام ہے نقی علی خان، دادا کا نام ہے رضا علی خان، پر دادا کا نام ہے کاظم علی خان، اور بہنوں کے نام، بہنوں کے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ حسینی خانم۔ بیٹیوں کے نام پتہ ہے کیا؟ مصطفی بیگم، مرتضی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسنین، یعنی یہاں کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسنین۔ اور آخری بات سنا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے حضرت امام علی رضا کا وہ واقعہ ذکر کیا جب نیشہ پور تشریف لائے تھے تو اس شاخ کا ایک ہجوم آ گیا، انہوں نے دیدار کیا اور پھر کہا کہ درخواست کی کہ اپنے نانا جان کی کوئی حدیث سنا دیجئے، تو حضرت امام علی رضا نے وہ حدیث بیان کی، کہا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی و قرۃ عینی قال حدثنی جبرائیل قال حدثنی جبرائیل قال سمعت رب العزہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اب یہ آخری جملہ بھی لے لیجئے، اعلیٰ اس پر تشریح کا تو وقت نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت یہ واقعہ نکل کرنے کے بعد کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے ریفرنس سے کہ اس حدیث کی سند میں چونکہ حضور کے شہزادوں کے نام ہیں، ائمہ اہل بیت کے نام ہیں، کہا لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبارئ من جنتہ، اگر یہ پاکیزہ نام لے کر کسی مجنون کو دم کر دیا جائے اللہ ان ناموں کی برکت سے اس مجنون کو بھی شفا۔ سلامت رہیے مفتی صاحب، کیا بات۔ قبلہ حضرت ایک تو شعر یاد آ گیا، اب چونکہ وقت کم ہے، منقبت کا مطلع ہے مفتی صاحب۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین کے بھائیوں کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ یس، کیا بات ہے۔ منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے زد مان بھی، منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے زد مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان۔ واہ واہ، کیا بات۔ عمر ابن علی بھی ہیں یار، عمر ابن علی بھی ہیں اور عثمان ابن علی بھی ہیں۔ مقرر رہتا ہوں منکر ابنائے حیدر چھوڑ دے زد مان بھی، کربلا میں تھے ابو بکر و عمر عثمان بھی۔ سیدنا امام زید الشہید بن علی بن حسین بن علی، واہ، حضرت سیدنا امام زید یار، امام زین العابدین، کیا بات، بیٹے امام محمد الباقر کے بھائی
واہ واہ، ذرا امام حسن مصنع میں نے عرض کیا، جی ہاں، ان کے نام کا وظیفہ پڑھیے، ان کے نام کی تسبیح پڑھیے، اللہ، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، بلائیں ٹلیں گی۔ اعلیٰ حضرت کے شجرے ذرا دیکھیے، واہ واہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شدے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے بے شک، شجرے میں آتے جائیں، سارے ائمہ اہل بیت ہیں۔ میں ایک فارسی ربائی ہے بھی وظیفہ غوثوں قطبوں کا ہے اور ولایت کے حصول کا نسخہ ہے، اور سارے یار میں اس ولی کی آج پھر عظمت کو، کرامت کو، شعری عظمت کو سلام کرنے لگا ہوں۔ 12 امام ایک ربائی میں تسلیم صاحب اکٹھے کر دیے، 12 امام۔ واہ واہ، آپ کہہ رہے تھے نا نام، ہاں، آئے ہائے، میں نے مدینہ پاک میں سید جلال پاشا صاحب کو سنایا، واہ واہ، انہوں نے وائس میں ریکارڈ کیا اس کو۔ کہاں سنایا؟ سیدنا امام علی الوریس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، واہ واہ، مرا بدہ تو خدایا، سیدنا ابو سعید ابو الخیر، مرا بدہ تو خدایا دری خجستہ سفر، واہ، ہزار نصرت و شادی، ہزار فتح و ظفر، بے حرمت سے محمد بحق کے 4 علی، اللہ، بے حرمت سے محمد بحق کے 4 علی، بے 2 حسن و حسین و بے موسیٰ و جعفر۔ کیا واہ، بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا، مجدی صاحب قبلہ آپ کا، ساجد علی چشتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کلام آخر میں پیش کریں گے قاری صاحب، قاری سعید نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کیا شاندار گفتگو ہوئی ہے، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کم عمر تھے، دونوں کی کشتی آپس میں اہتمام کیا، سب گھر والے اہل بیت تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ السلام بار بار حضرت امام حسن کا نام لے کر آپ کا حوصلہ بڑھائے جاتے ہیں، انہیں بکب کر رہے ہیں، حسن ادھر سے، حسن دائیں سے، حسن بائیں سے۔ مخدومہ کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حسین تو چھوٹے ہیں، آپ بڑے کو بار بار حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حسین کا بھی تو حوصلہ بڑھائیے۔ آقا علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا میں حسن کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں، تم یہ نہیں دیکھ رہی کہ جبرائیل حسین کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ یہ مقام ہے ان شہزادوں کا۔ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، تو ولادت کا ایک بند میں خاص طور پر جس کا تعلق کی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی منقبت ولادت کے تعلق سے، اس سے پہلے ایک مصرع پڑھ لینے دیں مجھے، مولانا حسن رضا کی روح خوش ہو جائے۔ جی جی، وہ کہتے ہیں دونوں کی طرف سے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سبحان اللہ، پر نور اور کشادہ جبیں عزم کا نشان، وہی بھووں کا ہاشمی خم جس طرح کمان، مضبوط ہاتھ پاؤں کہ جیسے جری جوان، سبحان اللہ، باری ہو یہ زمین تصدق ہو آسمان، بابا نے لا کے گود میں گلفام رکھ دیا، بابا نے لا کے گود میں گلفام رکھ دیا، نانا نے حسن دیکھا حسن نام رکھ دیا، بابا نے لا کے گود میں گلفام رکھ دیا، نانا نے حسن دیکھا حسن نام رکھ دیا۔ کتنی بلند عزت و عظمت حسن کی ہے، ہر ایک بشر کے دل میں عقیدت حسن کی ہے، اور حسن حسن کو دیکھ کے اصحاب نے کہا، حسن حسن کو دیکھ کے اصحاب نے کہا، جیسی نبی کی ویسی ہی صورت حسن کی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ واہ، اے خسرو خوباں شان من، اے خسرو خوباں شان من، قربان نگاہت جان من، قربان نگاہت جان من، انوار جمالت رزق نظر، انوار
جمالت رزق نظر دیدار رخت ایمان من دیدار رخت ایمان من شاہکار خدا مختار عطا شاہکار خدا مختار عطا اے تاجور ذی شان من اے تاجور ذی شان من اے ناقہ سوار راہ قبا اے ناقہ سوار راہ قبا یک روز بیا مہمان من یک روز بیا مہمان من اے راحت قلب نصیر حزین اے راحت قلب نصیر حزین من بندہ توئی سلطان ململ بندہ توئی سلطان ملن خسرو خوبان شان مل قربان نگاہت جان مل ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان